السلام علیکم جی. جیسا کہ وظیفہ بک چینل پہ خاص توضیحات وظائف کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اسی سلسلے کو میں آگے بڑھاتے ہوئے آج جو خاص نقش بتاؤں گا، اللہ کے فضل اللہ کے کرم سے اگر انسان کی کوئی بھی حاجت ہے، وش ہے، مراد ہے، کوئی بھی ہو، وہ پوری نہیں ہوتی تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے. آپ نے اسے مکمل دیکھنا، پھر ہی آپ کو فائدہ ملے گا. بعض لوگ پورا نہیں دیکھتے، پھر وہ فائدہ نہیں مل پاتا. میری کوشش ہوتی ہے وہ والے عملیات بتائے جائیں جو انسان کی ضرورت ہو. جیسے یہ پہلا نقش نظر آ رہا ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے، میں نے یہ مکمل دکھانے کی کوشش کی ہے آپ کو کہ یہ پورا آپ کو نظر آ جائے. کسی طرح میں مزید اس پہ لائٹ بڑھانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ اگر آپ لوگ پرنٹ نکلوانا چاہیں تو پرنٹ بھی نکلوا لیا یہ جاتا ہے. اس کے درمیان میں صرف اپنی حاجت لکھ دی جاتی ہے. اس خانے میں جو مراد ہے آپ کی، جو پانا چاہتے ہیں، جو حاصل کرنا چاہتے ہیں، چاہے دولت ہو، کوئی انسان ہو، کچھ بھی آپ کی مراد ہے جو پوری نہیں ہو پاتی، اس کے درمیان میں وہ لکھ دی جاتی ہے. اس کو پرنٹ بھی نکلوا سکتے ہیں، ہاتھ سے بھی نقل کیا جا سکتا ہے. بہتر ہوتا ہے اس کا پرنٹ نکلوا لیا جائے. میں یہ قریب سے بھی دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں. میں نے مزید آپ کو کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ صاف نظر آ جائے. اگر آپ پرنٹ نکلوانا چاہتے ہیں آپ روک کے بھی دیکھ سکتے ہیں. یہ ایسا نقشہ جو میں نے کئی لوگوں کو دیا، وہ جس کو دیا اللہ کا اس پہ فضل ہوا، کرم ہوا، وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا. فضل اللہ نے کرنا ہوتا ہے. اس کو صرف نقل کر کے اپنے پاس رکھ لیں، درمیان میں اپنی حاجت لکھ دیں، پھر اس کا کام دیکھیں. نہ پاکی میں سے نہ نقل کیا جا سکتا ہے، نہ پاس رکھا جا سکتا ہے. یہ جو آپ کو نقش نظر آ رہا ہے، اس کے کرنے کا یہ طریقہ ہوتا ہے باوضو ہو جائیں، چاہے پرنٹ نکلوائیں، چاہے ہاتھ سے نقل کریں. یہاں پہ جہاں پہ محمد صلی اللہ وسلم لکھا ہوا ہے، اس کے آگے اپنی حاجت لکھی جاتی ہے. اس کو نقل کر کے اپنے گھر میں اس کمرے میں کہیں بھی رکھ دیا جاتا ہے جہاں بے ادبی نہ ہو، کسی کی نظر نہ پڑے. جہاں سوتے ہیں رات کو، جہاں پہ سوتے ہوں گے، اور اس کے ساتھ یا حفیظ ہو، یا رقیب ہو، یا اللہ، یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے. جس حاجت کے لیے، جس مراد کے لیے آپ اسے نقل کر کے رکھتے ہیں وہ پوری ہوتی ہے. بعد میں پھر مٹی چیز باندھ دی جاتی ہے. دوبارہ نیا نقش بنانا پڑے گا نئی حاجت کے لیے جب بھی کرنا ہو. بہت خاص عمل ہے یہ جو میں عمل بتانے لگا ہوں. یہ ایک وظیفہ بھی ہے، ایک عمل بھی ہے کسی بھی حاجت کے لیے. یہ عمل ایسا سوئی بسر ہے کہ اس کی تعریف سے قلم و زبان قاصر ہیں. اس کی تعریف جو ہے وہ بڑی لمبی ہے. وہ تعریف بیان کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. بس اوقات پڑھتے پڑھتے ایک اثر ظاہر ہوتا ہے. یہ ایک دن کا اور زیادہ سے زیادہ ایک ہفتے کا عمل ہے. کیسی ہی حاجت اور ضرورت کیوں نہ ہو، گرچہ حاکم وقت کی موجودگی یا تبادلہ یا اس سے بھی کٹن حاجت ہو، مگر یہ خیال رہے کہ ایسی کوئی حاجت نہ ہو پہ جس سے کسی مسلمان کو نقصان پہنچے، اس کے دل کو صدمہ پہنچے. یہ عمل 7 دن میں وقت مقرر پر 100 بار بنانا پڑے. اول وقت درود شریف 21 بار، اور اگر ایک ہی دن میں کام کو انجام دینا ہو تو ایک ہی شب میں 700 بار پڑے. یہ وظیفہ دی. میں قریب سے بھی مزید دکھاؤں گا تاکہ آپ کو پڑھنے میں مشکل نہ ہو. ویڈیو روک کے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ اسی عمل کا بقیہ حصہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا.
میں اسے بھی قریب سے دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو مسئلہ نہ ہو. یہ ایسا ایک عمل ہے جو سخت سے سخت حاجت کے لیے کیا جاتا ہے. دیکھیں کئی بہنیں خاص طور پہ میں نے دیکھا کئی پہ سخت عملیات کر رہی ہوتی ہیں لیکن انہیں فائدہ نہیں مل رہا ہوتا. میرے کہنے پہ ایک دفعہ آزما کے دیکھ لیں, انہیں خود اندازہ ہو جائے گا کہ ان کے بھائی نے غلط کہا یا ٹھیک کہا تھا. آزمائش شرط ہے. میں نے مزید اسے صاف کر دیا کہ آپ کو کوئی بھی پریشانی نہ ہو پڑنے میں. باقی چینل سبسکرائب کریں, ویڈیو لائک کریں, گھنٹی کے نشان پہ ضرور دبا دیں, اور آپ لوگوں سے گزارش ہے نمبر جو سکرین پہ نظر آ رہا ہوتا ہے اس پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں. ایک میسیج واٹس ایپ پہ چھوڑ دیا کریں, جیسے وقت ملتا ہے ضرور کوشش کرتا ہوں جواب دینے کی. بار بار میسیج کو نہ دیا کریں. باقی اللہ سب پہ فضل فرمائے, اس عمل کو کبھی بھی ناپاکی میں اہنے نہ کریں, اور ایسے دنوں میں شروع کریں جن میں ناپاکی نہ ہو. ختم ہو ناپاکی تو پھر شروع کرتے ہیں, نہیں تو عمل کا اثر چاہتا رہے گا, کبھی فائدہ نہیں ملے گا.